ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، ارے وہ گل ہی کیا ہے جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے جس دل میں تو نہ ہو. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی،
ارے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ ارے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کا نیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ ارے پھولوں کا رنگ یوں سب کو مل گیا، اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صدر احترام، پچھلے کئی سالوں سے آپ کی اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا محمد شفیق صاحب مدظل العالی یہ تقریباً 5-6 مہینے پہلے ہی یہ یاد کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ قاری صاحب 25ویں شب، تو 6 مہینے پہلے ہی مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اگلے مہینے ہی تراویح پڑھانی پڑ جائے۔ اس لیے کہ تمہارے لیے تو کوئی مشکل نہیں، جو تراویح پڑھاتا ہے نا آپ اس سے پوچھ۔ ایک نمازی مجھے کہنے لگا کہ قاری صاحب رمضان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، میں نے کہا تو پڑھائے تو تجھے پتہ چلے۔ 2-4 تراویحاں پڑھ کے باہر تم فروٹ چاٹ کھانے چلے جاتے ہو، تمہیں کیا پتہ چلے؟ اب پیچھے نمازی ایک رہ جائے 1000 ہو، مولوی نے بیچارے نے سوارا پڑھنا ہے۔ الحمدللہ مجھے 39 سال ہو گئے جی تراویح پڑھاتے ہوئے، مالک کائنات قبول فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب 35-40 روزے نہیں ہونے چاہیے، میں نے کہا ہم سے پوچھ، ہم کہتے ہیں 15ویں رمضان عید ہو جائے۔ لوگوں کا پوچھنے کا سٹائل تو دیکھ، انداز دیکھ۔ ایک آدمی نے مجھے لکھ کر دیا، جمعہ پڑھا رہا تھا، کہ قاری صاحب ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر مولوی جنت میں چلے گئے سارا جہان ہی جائے گا، یعنی تمہارے خیال میں مولوی کا جانا بڑا مشکل ہے۔ میں نے کہا ابھی جمعہ پڑھا رہا ہوں، ابھی جمعہ تم پڑھو گے تو جب نماز پڑھنے لگو گے کیا نیت کرو گے؟ پیچھے ہی سے امام گے۔ اگر امام دائیں بائیں ہو گیا تو مقتدی کدھر جائیں گے؟ اور میں نے کہا یار تم ہمارے لیے دعا کیا کرو، مالک کائنات ہمیں جنت نصیب کر دے، مولوی جائے گا تو تم جاؤ گے۔ عجیب لوگوں کا سٹائل ہے۔ وضو کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، غسل کا ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، نماز کا نہیں پوچھتا، اونٹ پٹانگ سوال کرنے بس ہم سب پہ ختم۔ یہ کہنے لگا قاری صاحب فرعون کے دادے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا یار تم نے رشتہ کرنا ہے۔
اور مر گیا ختم ہو گیا، تمہیں کیا پڑی، تم نے نادرہ میری کاٹ دینا ہے۔ اور نہیں یہ مولوی نہیں جا سکتے۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحب نے کہہ دیا مولویوں کو حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن اس لیے حفظ کرتے ہیں رب راضی ہو جائے، بس بات ختم ہو گئی، 20 نمبر لے کر کیا کریں گے؟ پھر تو یہ بتانا کہ تم نے سرکاری گاڑیاں کیوں لے رکھی ہیں، گارڈ تم نے کیوں لے رکھے ہیں، کوٹھی بنگلہ تم تنخواہ نہیں لیتے؟ خدا کی قسم علماء کرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم خدا کا قرآن نمبر لینے کے لیے پڑھتے ہی نہیں۔ ہم کیا کریں جس مولوی کو حافظ قرآن کو خدا خود نمبر دیتا ہو، ارے جس کو سرکار نے دیے ہوں تم چھین لو۔ ہمیں اجازات ہمارے رب نے دیے، ہمارے نبی نے دیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حافظ قرآن عالم بعمل جب دنیا سے چلا جاتا ہے، فوراً بعد اس کے پاس ایک انسانی شکل میں آ کر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، حافظ قرآن کو نہلایا جاتا ہے، وہ پاس کھڑا ہوتا ہے، جب اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ پاس کھڑا ہوتا ہے، جب اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور جب اسے حافظ قرآن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، برادری رشتہ داری سارے رشتے ناتے ختم ہیں، سارے اپنے پرائے واپس آ جاتے ہیں، لیکن وہ انسان قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتے جب قبر میں آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں تو کون ہے، یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں خدا کا قرآن ہوں، مالک کائنات نے میری ڈیوٹی لگا دی، جب تک حافظ صاحب جنت میں نہ چلا جائے تم نے واپس نہیں آنا۔ تم 20 نمبروں کی بات کرتے ہو، ہم کیا کریں، کدھر جائیں؟ ہمیں یہ اعزاز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، اور تم اپنے گارڈ رکھتے ہو، ہر مہینے کی تنخواہ دیتے ہو، ارے کوٹھی بنگلے کا گارڈ موجود ہے، ارے تمہاری دکان کا گارڈ موجود ہے، ارے تمہاری چوکی داری کر رہا ہے، ارے وہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسے تنخواہ دیتے ہو، اس کو تم پیسے دیتے ہو۔ خدا کی قسم حافظ قرآن جب دنیا سے جاتا ہے، مالک کائنات انسانی شکل میں خدا کا قرآن اپنے قرآن کو بھیج دیتا ہے، میرے حافظ صاحب کی جا کر خدمت کر۔ قبر میں رکھ کر جب ساری دنیا واپس آ جائے گی، قرآن تم نے واپس نہیں آنا۔ اور مسلمانوں وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس کے سینے میں خدا کا قرآن محفوظ ہے۔
آج قاری شفیق صاحب کی زبان سے تم نے خدا کا قرآن سنا، تم کہتے ہوں گے بڑا مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ اور قاری صاحب جب تم خدا کا کلام پڑھتے ہو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کوئی حج عمرے پہ چلا جائے، وہاں مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں نماز ادا کرتا ہے، مسجد الحرام میں نماز ادا کرتا ہے، شیخ سدیس صاحب کی زبان سے قرآن سنتا ہے، شریم صاحب کی زبان سے قرآن سنتا ہے، مسجد نبوی کے امام کی زبان سے خدا کا قرآن سنتے ہو، کہتے ہو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور خدا کی قسم صحابہ کرام تمہاری قسمت پر قربان جائیں، تم نے نبوت کی زبان اطہر سے خدا کا قرآن سنا ہے۔ کون صحابہ؟ اور مسلمانوں، لوہے کی قدر پوچھنی ہو لوہار سے پوچھ، خوشبو کا پوچھنا ہو پھولوں سے پوچھ، محمد کی شان پوچھنی ہو محمد کے یاروں سے پوچھ۔ اور مسلمانوں کوئی کہتا ہے میں فلاں اللہ والے کا تربیت یافتہ ہوں، میں فلاں ولی کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، میں فلاں ولی کی مجلس میں جایا کرتا ہوں، ایسا رنگ لگ گیا، فرمایا صبغۃ اللہ، ایسا اللہ نے رنگ چڑھا دیا، اس کی طرف تم دیکھو تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے، وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، نبی کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے، نبی کی محفلوں میں جایا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کتنے خوش قسمت نکلے جنہوں نے آقا کی چال کو دیکھا، جنہوں نے نبی کی گفتار کو سنا۔ خدا کی قسم وہ صحابہ کتنے خوش قسمت نکلے جنہوں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر ایسا وقت بھی آیا حضور چل کر صحابی کے گھر تشریف لائے۔ یہ قاری قرآن ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی گھر میں تشریف لے آئے، اور مسلمانوں وہ گھر کتنا مبارک ہوگا، ارے وہ گلی محلہ کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ علاقہ کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ گھر کتنا مبارک ہوگا جس گھر میں سرکار تشریف لے آئے ہو۔ فرمایا امام الانبیاء نے ابی بن کعب مجھے خدا کا قرآن سناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سنائیں۔ آپ کی زبان اطہر سے ابو بکر صدیق سنا کرتے ہیں، عمر فاروق سنا کرتے ہیں، جنت کے شہزادے آپ کی زبان سے خدا کا قرآن سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پڑھیں میں سنتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں، میں خود نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے۔ اور مالک کائنات نے مجھے فرمایا او میرے محمد جاؤ ابی بن کعب کے گھر جاؤ، اس کو کہو میرا قرآن پڑھے، میں خدا خود سننا چاہتا ہوں۔ جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور
مسلمانوں کوئی قاری صاحب قرآن پڑھے، نمازی سنتے ہیں، مقتدی سنتے ہیں، علاقے کے لوگ سنتے ہیں، اور ابی بن کعب تو کتنا خوش قسمت نکلا، تو قرآن پڑھ رہا ہے، خدا بھی سن رہا ہے، خدا کا محبوب بھی سن رہا ہے۔ تلاوت شروع کر دی، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی پڑھ رہے ہیں یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ نبوت کے چہرے انور پر مسکراہٹ آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں ہنسے ہو؟ فرمایا جب تو نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے تیرے گھر میں اتنے آ گئے، مجھے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ تو خدا کی قسم ہم نمبروں کے لیے نہیں پڑھتے، ایک سال میں وفاق المدارس کے تحت جو علماء دیوبند کا یہ ادارہ، رجسٹر ادارہ، ایک سال میں 1.5 لاکھ مسلمانوں کے بچوں نے خدا کا قرآن حفظ کیا ہے۔ یہ صرف دیوبند مسئلے کی بات کر رہا ہوں، بریلوی مسلک، اہل حدیث، ان کے ہاں جنہوں نے قرآن حفظ کیا وہ بھی لاکھوں میں۔ چلتے چلتے کے بعد عرض کر دوں، ایسے مولویوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ الحمدللہ مولویوں نے تمہیں ساری ورائٹی دے رکھی ہے۔ 12 بجے نماز پڑھنا چاہتے ہو، ورائٹی موجود ہے، 12 بجے والا بھی ٹائم مل جائے گا نان سٹاپ۔ اگر تمہیں 12 بجے میں فرصت نہ ملی، لیٹ ہو گئے ہو، 1 بجے نماز پڑھ مسجد پھر بھی تمہیں کھلی نظر آئے گی۔ اگر پھر بھی ٹائم نہیں ملا، 1:30 بجے پڑھ لے، ساری ورائٹیاں مسجدوں کی موجود ہے۔ تمہاری دکانوں پہ کپڑوں کی ورائٹی، جوتوں کی ورائٹی، مولویوں نے مسجدوں کی ورائٹیاں بنا رکھی ہے۔ خدا کی قسم، اور ہمیں کیا چاہیے؟ تم کسی مولوی کو تلاش کرو تو مسجد سے مولوی ملتا ہے۔ یہ قاری شفیق صاحب کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ قاری شاکر صاحب کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ مسجد میں۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں علماء کرام سے کہتا ہوں، لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان نہ ہونا۔ خدا کی قسم تمہیں وہ محراب و ممبر ملا ہے جو سرکار کو ملا، جو سرکار کا محراب و ممبر ہے وہ مولوی کو ملا۔ جو محراب و ممبر صدیق کو ملا وہی تجھے ملا ہے، جو عمر کو ملا، جو عثمان کو ملا، جو علی کو ملا، امیر معاویہ کو ملا۔ ارے خدا کی قسم جو محراب و ممبر اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کیے تھے وہی آج مولوی بھی محراب ممبر کا مالک ہے۔ وقت کا بادشاہ بھی قاری شفیق صاحب کے پیچھے نماز ادا کرے۔ خدا کی قسم جب تک قاری صاحب سلام نہ پھیرے وہ سلام نہیں پھیر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں چیف آرمی سٹاف ہوں، آج میں نے جلدی کور کمانڈر کی میٹنگ میں جانا ہے، چلو 2 پہ سلام پھیر دوں۔ تم سارے کے سارے اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے۔ حضرت صاحب نماز نہیں ہوئی، امام کے رکوع سے پہلے کوئی رکوع میں نہیں جا سکتا، سجدے سے پہلے کوئی سجدے میں نہیں جا سکتا۔ تمہیں یہی سے نہیں اندازہ ہوا؟
قیامت کا دن ہوگا. قاری شفیق صاحب سے پوچھ لو، حضرت صاحب سے پوچھ لو، تحقیق کر. قیامت کے دن سارے رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے. ہے معلوم نہیں آج میرا رزلٹ کیسا نکلے گا. سارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میرے تیرے نبی امتی امتی کر رہے ہوں گے. آواز آئے گی، قاری شفیق کہاں ہو؟ قاری صاحب کا نام لیا تمہیں غصہ تو نہیں چڑھا؟ مولوی کا نام لو نا، لوگوں کی تیونیاں بدل جاتی ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے. یار چنگ اچھا مولوی آیا بھی مولوی کی تعریف کر رہا، اور کس کی تعریف کرے؟ قاری عمران خان صاحب کی کرے، حضرت قبلہ مولانا آصف زرداری صاحب کی کرے، استاد العلماء مولانا شہباز شریف صاحب کی کرے. ارے جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی تعریف خدا خود کرتا ہے. ارے جس کی تعریف حضور خود کرتے ہوں، ارے جس حافظ قرآن کی تعریف محمد کرتے ہوں. ارے کون محمد؟ جس کی تعریف آسمان والے کرتے ہوں. ارے جس کی تعریف زمین والے کرتے ہوں. فرمایا جس کی تعریف آدم علیہ السلام نے کی اسے محمد کہا جاتا ہے. ارے جس کی تعریف موسیٰ نے کی، عیسیٰ نے کی، 1,24,000 پیغمبروں نے کی، اسے محمد کہا جاتا ہے. اور خدا کی قسم جس ذات پر خدا خود درود پڑھتا ہو اسے محمد کہا جاتا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے. جو مرضی فتوے لگا، میں کیا کروں جب ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دیا ہے. بغداد ہے، حافظ صاحب ہیں، قاری قرآن ہیں، ہر وقت خدا کا قرآن پڑھتے تھے. گلی محلے سے گزرتے ہیں، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے سننے کے لیے آتے ہیں، عورتیں گھروں سے نکل آتی ہیں. بادشاہ نے بلا لیا. بادشاہ نے کہا مولوی صاحب تمہیں اور کچھ نہیں آتا؟ رات ہو دن ہو، گلی ہو محلہ ہو، ہر وقت قرآن پڑھتا ہے. میں تجھے منع نہیں کرتا لیکن آہستہ آواز میں پڑھا کر. ورنہ پھر اللہ اکبر، خدا کی قسم مجھ جیسا مولوی ہوتا ڈر جاتا ہے کہ بادشاہ نے ایسا کہہ دیا کہ پھر وہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں. بڑے اچھے بادشاہ بھی گزرے ہیں. اکبر بادشاہ کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دن میں 5,000 مرتبہ آمنہ کلال کی ذات پہ درود السلام پڑھا کرتا تھا. خیر وہ الگ موضوع ہے، کسی وقت عرض کروں گا. بہت لوگ تھے، کچھ ایسے بھی لوگ گزرے کہ بادشاہ تھا نا، اس کو مچھلی کھانے کا بڑا شوق، پسندیدہ ڈش اس کی مچھلی تھی. ایک غریب آدمی کو پتا چل گیا کہ ہمارا بادشاہ مچھلی بڑی شوق سے کھاتا ہے. ان کا یار 1-2 کلو مچھلی بادشاہ کے لیے لے جاؤں، بڑا خوش ہوگا، بڑا انعام ملے گا، بڑا آدمی ہو، 2-4 دن تو نکل جائیں گے. اور بادشاہ تھا بھی بڑا سخی. وہ بڑا آدمی بیچارہ مچھلی لے کر بادشاہ کی خدمت میں آ گیا. حضرت جی مجھے پتا چلا ہے کیا مچھلی بڑے شوق سے کھاتے ہو؟ کہنے لگا ہاں بھئی آپ کے لیے لایا ہوں. بادشاہ نے کہا بھی اس کو 10 درم دے دو. 10 درم مل گئے. بادشاہ نے پوچھا بھی تجھے کس نے بتا دیا کہ میں مچھلی شوق سے کھاتا ہوں؟ ان کے بعد مجھے کسی نے بتا دیا. اس نے کہا چلو 10 اور دے دو. بڑا خوش ہوا. اس دور میں 10 درم آج کل کے کروڑوں بنتے ہیں. وہ پیسے لے کر جا رہا، بیگم آ گئی. بادشاہ کی بیگم آ گئی، کہنے لگی مجھے پتا چلا
ایسے ہی آپ سخاوت کرتے پھرتے ہو، کلو 2 کلو مچھلی لے کر آئے، 20 روپے دے دیے. اور بادشاہ نے کہا یار میں کیا کروں؟ بیگم کے آگے بادشاہ بھی نہیں بولتا، تم کیا ہو؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لو. موسیٰ علیہ السلام کو جب بچے تھے دریا سے پکڑ کر لے کر آ گئی خواتین. فرعون نے 50,000 سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا تھا. بچے نے جب گھر میں دیکھا کہ بچہ ہے، حضرت آسیہ کو فرعون کہنے لگا کہ اسے بھی قتل کرو. بیگم نے کہا لا تقتلو، نانا اس کے قریب بھی نہ جانا. آگے فرعون خاموش ہے. ماشاءاللہ دعا ہونے والی ہے، سونے والے تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، کیونکہ یہ دعاؤں کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے. بہرحال پتہ نہیں کو میرے ساتھ پرانی ان کی دشمنی ہے کہ میرے بیان کے بعد ہی سسٹم سیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال بادشاہ کو بیگم ڈانٹ رہی ہے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، معمولی بات پر اتنے پیسے دے دیے. ان کا یار اب کیا کروں، اس کو واپس بلاؤ. ان کا واپس بلا کر کیا، ان کے پیسے واپس رہے. او بے کیسے واپس لوں، سب کے سامنے میں نے پیسے دیے. کہنے لگی طریقہ میں بتا دیتی ہوں. اس کو بلا، اس کو کہنا کہ یہ مچھلی نر تھی یا مادہ. اگر وہ کہہ دے نر، تو نے کہنا میں تو مادہ بڑے شوق سے کھاتا ہوں، میرے پیسے واپس کر. اگر وہ کہہ دے کہ مادہ، تو نے کہنا نر. اگر وہ نر کہہ دے، تو نے کہنا میں نے مادہ بڑے شوق سے کھاتا. وہ بیچارے کو غریب ماڑے بندے کو بلا لیا گیا. بیگم بھی پاس بیٹھی ہے، وزراء بھی پاس بیٹھے ہیں. بادشاہ کہنے لگا وہ بھی تو کوئی لاہوری ہوگا نا بڑا سیانا. اس کو راستے میں کسی نے بتا دیا کہ دیکھ لے بیگم نے دماغ خراب کر دیا بادشاہ کا. اس نے تجھ سے پوچھنا ہے کہ نر ہے، تو نے اگر کہہ دیا کہ یہ مادہ، اس نے کہا میرے پیسے واپس کر، میں تو نر شوق سے کھاتا ہوں. مادہ کہہ دیا، وہ نر کا کہہ دے گا، بہرحال تجھ سے پیسے واپس لے. ان کا کوئی بات نہیں. بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ کہنے لگے وہ خسرا تھی. اور بیگم کہنے لگا اب بتا کیا کروں. وہ بیچاری بھی سر جھکا کر بیٹھ گئی. تو بادشاہ کہنے لگا مولوی صاحب، حافظ صاحب، اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھا کر، ورنہ میں تجھے سزا دوں گا. قاری صاحب کہنے لگے او بادشاہ سلامت ہے، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بات ہر آدمی نہیں کہہ سکتا. ہم جیسا ہوتا ٹھیک ہے دیکھ لوں گا، سوچنے کا موقع دو سر. خدا کی قسم وہ مجھ جیسا مولوی نہیں تھا. ایک بات ہر سال مفتی صاحب کو اشرفیاں دیتا تھا. 1000 اشرفیاں تھیلے میں بند ہے، سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، مولوی صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں. وہ مفتی صاحب کو 18 سال وہ دیتا رہا. ہر سال 1000 اشرفیاں تھیلے میں بند ہے، سرکاری مہر ہے. 18 سال کے بعد بادشاہ کو فتوے کی ضرورت پڑ گئی. بادشاہ کہنے لگے اس مفتی صاحب سے فتویٰ لو جس کو پیسے دیتا ہوں، وہ میرے حق میں فتویٰ دے گا. خدا کی قسم وہ عالم تھا، مفتی تھا، وہ مجھ جیسا نہ تھا. مفتی صاحب نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا. بادشاہ آ گیا اور مولوی صاحب شرم نہیں آتی، 18 سال ہو گئے تجھے پیسے دیتے ہوئے، 18 تھیلیاں تیرے پاس موجود ہوں گی، فتویٰ پھر میرے خلاف. اللہ والا
دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے، 18 تھیلیاں اٹھا کر بادشاہ کے سامنے پھینک دی۔ مفتی صاحب فرمانے لگے ہدیہ دینا لینا میرے محمد کی سنت ہے، اور بادشاہ سلامت میں نبی کی سنت سمجھ کر رکھتا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم 18 سال ہو گئے میں نے کبھی ایک بھی تھیلی کھول کر نہیں دیکھی۔ آج میں تیری زبان سے سن رہا ہوں تھیلیوں میں پیسے ہیں، تھیلیاں پھینک کر فرمانے لگے او ظالم بادشاہ، ان 18,000 کے بدلے میں کیا تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ قاری صاحب فرمانے لگے نہ نبی کا دامن چھوڑ سکتا ہوں، نہ نبی کا قرآن چھوڑ سکتا ہوں۔ اعلان کر دیا گیا فلاں دن قاری صاحب کو پھانسی لگے گی، موقع دے دیا گیا اب بھی باز آ جا، آخری دن ہے۔ خدا کی قسم قاری صاحب نے قرآن نہ چھوڑا، دنیا چھوڑ گئے۔ ظالم بادشاہ نے اللہ والے کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، بغداد کے چوک میں لاش لٹکا دی گئی، سرکاری اعلان ہو گیا اس کا جنازہ کوئی نہ پڑھے، کوئی مولوی نہ پڑھائے ورنہ یہی سزا دوں گا۔ اللہ والے کی 3 دن بغداد چوک میں لاش لٹکتی رہی۔ بادشاہ یہ سمجھتا تھا اب قرآن کی آواز دب جائے گی، اب قرآن کی آواز نہیں آئے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے لاش لٹک رہی ہے، وہ شہید ہو گئے، اسی حالت میں بھی لاش قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ مولوی ڈر گئے جنازہ نہیں پڑھائیں گے ورنہ سخت سزا ملے گی، کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک رات میں بغداد والوں کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، صحابہ ساتھ ہے، جس کسی کو بھی بغداد کے لوگوں کے خام میں حضور تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ صدیق میرے ساتھ ہے، عمر ساتھ ہے، عثمان ساتھ ہے، حسن حسین ساتھ ہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا آپ سے قرآن کا جنازہ کوئی نہ پڑھائے، میں محمد پڑھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ فرمایا کوئی پڑھائے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے میں محمد اس کا جنازہ پڑھاؤں گا، اور یہ صحابہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہی حافظ قرآن ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ خدا کی قسم ہمارے دور کی بات نہیں، پرانے دور میں بھی حافظ قرآن پہ ظلم ہوتا آ رہا ہے، مولوی پہ ہوتا آ رہا ہے، لیکن جو اللہ والے تھے، اب میں تمہیں کیا بتاؤں بات دوسری طرف نہ چلی جائے، جو کچھ مرضی کرتے رہو انشاءاللہ انشاءاللہ حافظ قرآن کے جس کے سینے میں قرآن آ گیا، بڑی لوگوں نے کوشش کی ختم کر دیا جائے، مدارس بند کر دیے جائیں۔ خدا کی قسم مدارس بند کرنے کا جو کہنے والا جنرل تھا آج قبروں میں آئے بھر رہا ہے، مولوی اپنی مسجدوں میں پھر بھی موجود ہے۔
کیا کریں، کدھر جائیں؟ قیامت کا دن سارے رو رہے ہوں گے، آواز آئے گی حافظ صاحب کہاں ہو؟ ڈر جائیں گے سارے قاری، پتہ نہیں اب کیا بنے گا، اب ہوگا کیا؟ خدا کی قسم بات میں کر رہا تھا نا اعزاز کی، نمبروں کی، اللہ نے حافظ قرآن کی وہ شان بنائی ہے، مدینے میں جب جاؤ اللہ سب کو لے جائے۔ جو وہاں پر تشریف لے گئے، ریاض الجنہ کے اندر وہ اصحاب صفا کا چبوترا موجود ہے۔ امام الانبیاء نے جب وہ چبوترا تعمیر کروایا، فرمایا اس کو زمین سے 2-4 فٹ اونچا رکھو، اس پر ابو ہریرہ نے بیٹھنا ہے، اس میں عبداللہ بن عمر نے بیٹھنا ہے، اس میں فلاں فلاں نے بیٹھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ چبوترا اونچا بنا کر رکھنا تاکہ پتہ چل جائے قرآن پڑھنے والوں کے لیے جگہ بھی زمین سے اونچی ہے اور ان کا مقام بھی سب سے اونچا ہے۔ مالک کائنات فرمائیں گے جو مرضی کہتے رہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے بعد ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی مدارس کی ضرورت نہیں، ختم کر دی جائے، علماء کی ضرورت نہیں۔ انگریز نے کوشش کی، مولانا انور شاہ کشمیری تشریف فرما تھے دارالعلوم دیوبند میں، لوگ آئے حضرت جی قرآن لوگ خرید رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا جائے، اب کیا کیا جائے؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرمانے لگے ڈرنے کی ضرورت نہیں، فرمایا اگر ساری کتابیں یہ اٹھا کر لے جائیں، دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں دیکھ لو 40,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، الحمدللہ انور شاہ کو ساری کتابیں زبانی یاد ہے۔ کیا ہو جائے گا؟ قاسم نانوتوی رحمت اللہ 6 سال کا بچہ لے آئے، فرمایا قرآن لوگ لے کر بھی چلے جائیں، یہ 6-7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے، اس کی سینے سے قرآن کیسے نکالوں گے؟ قیامت کے دن مالک کائنات حافظ قرآن کو فرمائیں گے جنت کی طرف منہ کر لے، یہ اعزاز حضور دے رہی ہے، نمبروں کری نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ سامنے دیکھ، جنت کی طرف منہ کر لے، قرآن پڑھنا شروع کر۔ پہلے دنیا میں مسجد میں قاری صاحب تیری زبان سے نمازی سنتے تھے، محلے دار قرآن سنتے تھے، علاقے کے لوگ سنتے تھے، آج مجھ خدا کے سامنے قرآن پڑھ، سارے نبی سنیں گے، سارے پیغمبر سنیں گے، اور قرآن پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی جنت میں وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے، مولویوں کو بھی لے جائے۔ یہاں پر آمین بڑی ڈھیلی ہو گئی، ٹانگے بچھا کھیلتے رہو، انشاءاللہ جائیں گے ہم دوڑ لگا کر، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے۔ ایک دوست مجھے کہنے لگا قاری صاحب ایک بات تو بتاؤ، میں نے کہا بھی کیا؟ لوگ مولویوں کے خلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا یار بڑی عجیب بات کر دی، جیسے تعالی شاہ بخاری رحمت اللہ سے کسی نے کہہ دیا حضرت جی عورتیں بازار میں جاتی ہیں ننگے سر ہوتی ہے، مولوی سامنے آ جائے فوراً سر پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے، مولوی سے کیوں ڈرتی ہیں؟
شاہ جی فرمانے لگے اللہ نے عورتوں کو حکم دیا مردوں سے پردہ کرو، مرد نظر آئے گا پردہ کر لیتی ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں دیکھ کر عورت بیچاری سارا ڈھانپ لے، تم سے یہ برداشت نہیں۔ مولوی سے کیوں ڈرتی ہے؟ فرمایا عورت کو حکم ہے مرد سے پردہ کر۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ تم کون لوگ ہو، وہ میں نے شاید پہلے ہی بات عرض کی ہو، میرا بیٹا میرے ساتھ آیا ہے ماشاءاللہ انجینئر ہے، دعا کریں مالک کا ایسے عالم بھی بنائے۔ جمعہ پڑھا کر بیٹھا ہوا تھا، یہ میرے پاس آیا، 4-5 سال کا تھا، میں نے اس کو پیار کیا، اور نمازی کہنے لگے کر سب ایک سوال ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا یار میں نہیں ہوتا تم نہ ہونا۔ کہنے لگے یہ کون؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا۔ کہنے لگے کر صاحب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مولوی اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، یار اب ہم اپنے بچوں سے بھی پیار نہ کریں پھر کس سے کریں؟ مولوی بیچارہ تیز چل رہا ہو نا، لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یہ ختم پہ جا رہا ہوگا، وہ بیچارہ ایسا ایسا چل رہا، لوگ کہتے ہیں یہ کھایا اتنا نہ چلا ہی نہیں جاتا، اور کہاں جائے ہم فوت ہو جائے، کدھر جائے؟ میں نے کہا یار ساری دنیا اپنی اولاد سے بچوں سے پیار کرتی ہے، ہر مخلوق کرتی ہے، اگر مولوی اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے تمہیں کیا اعتراض؟ تم نہیں کرتے؟ کہنے لگی ہم کرتے، کر صاحب جتنا آپ کرتے ہو مولوی کر اتنا ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا؟ میں نے کہا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا ہی ہے، ہمیں الحمدللہ 100% یقین ہوتا ہے یہ ہمارا ہے۔ ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے، ابھی تمہارا تجربہ نہیں ہوا، ایسے سمجھ رہے ہو جیسے زندگی میں پہلی دفعہ گئی ہے۔ بہرحال اسی پر اتباع کر رہا ہوں، انہی باتوں پر دعا بھی فرمائے مالک کائنات ہم سب کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن والوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن خدا کی قسم نبی کے دین پہ، خدا کے قرآن پہ، اس پر چلنے پہ عزت ہی عزت ہے۔ اللہ نے وہ مقام، وہ شرف حافظ قرآن کو اور عالم بعمل کو دیا۔ علماء نے لکھا ہے ایک مرتبہ حافظ قرآن عالم قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک کسی کو عذاب نہیں ہوتا۔ یہ ہے حافظ قرآن کی عظمت اور شان، 40 دن تک عذاب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے مالک کائنات جنتیوں کو فرمائیں گے بھئی جنت میں کس چیز کی کمی تو نہیں؟ یا اللہ ایسی ایسی نعمتیں موجود ہیں نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے کبھی سنا، کسی شے کی کمی نہیں۔ خدا کہے گا نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ لوگ پھر میری امت کے علماء کرام کے پاس آئیں گے، اب کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا، مولوی کے بعد جو آ گئی۔ اب میں نہیں کہہ رہا، قاری شفیع صاحب نہیں کہہ رہے، سرکار فرما رہے ہیں، اور خدا کی قسم یاد رکھنا میری تیری بات غلط ہو سکتی ہے، مقرر کی تقریر غلط ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے علماء کرام کے پاس لوگ آئیں گے، قاری شفیع صاحب بتاؤ، مفتی صاحب بتاؤ جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ علماء کرام فرمائیں گے ہم نے بخاری میں پڑھا، مسلم شریف میں پڑھا، ترمذی میں پڑھا تھا، امام مالک میں پڑھا تھا، مالک کائنات جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے، ابھی تک دیدار نہیں ہوا۔ جہاں بھی مولوی کام آئے گا، آخرت میں بھی مولوی کام آئے گا، جنت میں بھی مولوی ہی کام آئے گا۔ بہرحال دعا کرو مالک کائنات قاری صاحب کا پڑھنا اپنے دربار پہ شرف قبولی عطا فرمائے، آپ حضرات کا سننا پڑھنا شرف قبولی عطا فرمائے۔ میرے دوستو آج بھی تاخرات ہے، ہو سکتا ہے یہ شب قدر کی ہو، 2-4 نفل پڑھ لو، کوئی قرآن کا ایک سپارہ پڑھ لو،